السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا کے تعلق سے جو ہے اس کا جو تعارف اور وہ پہلے کیا تھا پھر کیا بنا اس بارے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں سب بتایا کہ پہلے وہ بریلی، پھر بریلی سے جو ہے دیوبندی سے اہل حدیث، پھر اہل حدیث سے شیعہ کی طرف رجحان ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا ایک نیا فرقہ بنایا۔ اب اس کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن اس کو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، حافظ قرآن ہونا بہت دور کی بات ہے، لیکن قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی اس کو صحیح سے نہیں آتا ہے۔ لیکن دعوے بڑے بڑے ہیں کہ ہم جو ہے امام حرم کی بھی غلطیاں نکال سکتے ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں نکال سکتا ہے۔ تو جو انسان دعوے کرے تو اس کی غلطیوں کو اجاگر کرنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے تو غلطیاں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے میں غلطیوں کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب انسان دعویٰ بڑے بڑے کرنے لگے اور پھر اس سے غلطی آئے تو پھر اس کے دعوے کو کھوکھلا ثابت کیا جائے گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ایک لیکچر میں قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو۔ اس آیت میں امہ جو کہ یہلکو کا مفعول بھی ثانی ہونے کی وجہ سے منصوب تھا، اس کو ارادہ کا فاعل بنا دیا اور اس نے امہ پڑھا، یعنی میم پر پیش کے ساتھ، جس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ اور مسیح کی ماں دونوں شریک ہو کر مسیح ابن مریم کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ ایک شرکیہ جملہ بن گیا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا اس نے، کیونکہ فاعل ہونے کی بنیاد پر اللہ بھی فاعل ہیں اور حضرت مریم بھی فاعل ہو جائیں گی، تو دونوں مل کر اگر حضرت مسیح ابن مریم کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہلاک کرنے کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوئی اور حضرت مریم کی طرف بھی ہوئی، جو کہ شرکیہ جملہ ہے۔ دوسری مثال، انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے ایک لیکچر میں یہ کہا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اس میں اس نے جو ہے انی کے حمزہ کے فتح کی جگہ کسرہ لگا کر اس کو انی پڑھ دیا، حالانکہ فن نحو یعنی عربی گرامر کے اصول کے اعتبار سے لفظ انا جو ہے کلام کے شروع میں آتا ہے، لفظ انا کلام کے درمیان میں آتا ہے، لیکن یہاں انجینئر صاحب نے فن نحو سے جہالت ولا علمی کی بنا پر لفظ انا کو کلام کے درمیان لا کر نہ صرف یہ کہ عربی گرامر کی غلطی کی بلکہ قرآن مجید کی آیت ہی کی غلط تلاوت کی۔ تیسری مثال ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے الا هو معہم اینما کانوا، اس کو اس نے وہو معکم اینما کنتم پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی غلط کیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت میں تین غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کہ لفظ الا کے بعد شروع میں لفظ واو اس نے بڑھا دیا، حالانکہ قرآن مجید میں اس جگہ لفظ واو نہیں بلکہ اصل میں ہے الا ہوا معہم اینما کانوا۔ اور دوسری غلطی ہے کہ لفظ معہم کی جگہ انہوں نے لفظ معکم پڑھ دیا، اور تیسری غلطی ہے کہ لفظ معکم کے آگے انہوں نے لفظ کانو کی جگہ لفظ کنتم پڑھ دیا، جس سے قرآن مجید کی آیت کا معنی و مفہوم بدل کر کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک غلطی ان کی یہ بھی ہے کہ ایک لیکچر میں انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کانا یاکلانی طعام کہ وہ حضرت مریم اور عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے کی جگہ اس نے کانا یعنی کانا جو تثنیہ کا صیغہ تھا اس نے اس کو کانا واحد کا صیغہ بنا کر پڑھ دیا۔ تو یعنی یہ غلطیاں، اس کے علاوہ بھی اور بھی غلطیاں اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کریں گے تو آپ کو ان کی ساری غلطیاں نظر آئیں گی۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جس انسان کو قرآن بھی صحیح سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے اور ایک دو مرتبہ غلطی نہیں بار بار غلطی کرتے ہیں، ان آیتوں کو اگر وہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو صحیح سے وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور ان کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ صحیح ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی غلط، امام شافعی بھی غلط، سب غلط، جتنے لوگوں نے جو ریسرچ پیش کی وہ سارے غلط، جتنے لوگوں نے قرآن کو جس طریقے سے سمجھا وہ سارے غلط، بلکہ ان کے نزدیک تو صحابہ بھی غلط ہیں۔ تو دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں لیکن قرآن بھی صحیح سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔